آج 8 نومبر اور بدھ کا روز ہے۔ آج کا ولاگ سویڈن کی ڈائری مڈ ویک ایڈیشن ہے، یعنی وسط ہفتہ میں اب تک سویڈن میں اس ہفتے میں ہونے والے اہم واقعات، خبریں اور رپورٹس شامل ہوں گی۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کا ان خبروں اور رپورٹس میں نہ صرف سویڈن میں رہنے والوں کے لیے بلکہ سویڈن سے جو باہر لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل ناظرین، ان کی دلچسپی بھی بہت سی رپورٹس اور خبروں میں ہو سکتی ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان ولاگز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں۔ آپ سب کی وجہ سے ہی مجھے جو ہے وہ مزید انرجی اور تقویت ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری ولاگز آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی رائے میں یہ ضرور بتائیے کہ کون کون سے سلسلے آپ کو پسند ہیں اور کس طرح کے ولاگز جو ہیں وہ مزید ہونے چاہیے، اور کس طرح کے ولاگ جو ہیں ان میں آپ کی دلچسپی کم ہے، تاکہ ان کی جگہ پہ ان ولاگز کو شامل کیا جائے جو ناظرین کے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ تو چلتے ہیں جناب، اس ہفتے کے دوران سویڈن میں جو اہم خبریں، واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑی ایک دلچسپ خبر ہے کہ سویڈن میں آپ کو پتہ ہے کہ عمارتوں پہ، دیواروں پہ بچے جو ہیں وہ تصویریں بناتے ہیں اور لکھتے ہیں، جس کو سویڈش زبان میں کلوتھر کہتے ہیں۔ تو یہاں گوتلینڈ کے علاقے میں، جو سویڈن کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، وہاں پہ ایک 27 سالہ شخص نے ایک عمارت کے باہر بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک تصویر بنائی۔ یہ تصویر ایک لیمپ کی تھی، اور جب وہ تصویر ابھی بنا کے فارغ ہوا تو پولیس آ گئی، اور چونکہ یہ دیواروں پہ تصویریں بنانا یا اس طرح سے لکھنا یہ جو ہے وہ جرم ہے، تو پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے جو ساز و سامان تھا، یعنی اس کے جو برش، پینٹ وغیرہ، سائیکل، اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، اور اس کے بعد اس کا مقدمہ جب عدالت میں گیا تو عدالت نے جب اس کی بنائی ہوئی وہ تصویر دیکھی تو انہوں نے کہا جی یہ تو اس نے ایک بڑا شاہکار بنایا ہے، بہت خوبصورت تصویر ہے، اور اس سے تو بلکہ عمارت کی جو ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے، وہ اور بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے عدالت نے پولیس کو کہا کہ اس کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے، اس کا سائیکل، اس کی ساری چیزیں اس کو دے دی جائیں۔ اس طرح سے عدالت نے اس کے اس فن کی پذیرائی کی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں قیمتوں میں اضافے کا رجحان اب بھی جاری ہے۔ پچھلے ماہ میں کچھ کمی ہوئی تھی، لیکن اب پھر قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور حالیہ رپورٹ کے مطابق 0.3% قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ قیمتیں جو ہے وہ کوپ، جو ایک یہاں پہ چین ہے گروسری کی، وہاں پہ اضافہ ہوا ہے، وہ 0.2% ہوا ہے، اور جبکہ ہیم شاپ نے 0.1% کیا ہے۔ لیکن جو باقی دکانیں ہیں، ولیز اور سٹی گروس وغیرہ، انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ زیادہ تر اضافہ پھل، جوس، بیریز اور زیتون کا تیل وغیرہ ان چیزوں پہ ہوا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ایک ماں نے اپنے بچے کے جسم پر جو ہے وہ ٹیٹو بنایا۔ اکثر لوگ ٹیٹو بناتے ہیں، تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح کی، لیکن اس کے خلاف رپورٹ ہو گئی۔ ماں نے یہ ٹیٹو کیوں بنایا ہے، اس کو وہ سویڈش زبان میں جس کو مس ہانڈل کہتے ہیں۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان کے لیے بدستور بینک اکاؤنٹ کھلوانا کافی مشکل ہے، ماضی میں بھی کافی مشکل رہا ہے، اور بڑی تگ و دو کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی حکومت کو سالو کرنا چاہیے۔ جب وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ ہوگا تو وہ اپنے ملکوں سے فنڈز منگوائیں گے، ٹیوشن فی منگوائیں گے، جو آپ یہاں پہ یونیورسٹیز کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد جناب پانچویں خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے مہینے کافی قیمتیں کم رہی ہیں، تو نورڈ پول نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سردی بڑھ رہی ہے، اور دوسرا کم ہوائیں چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ کم پیدا ہوئی ہے۔ اور چھٹی آج کی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ہونے والے پرتشدد واقعات سے تقریباً 90% لوگ، یعنی 10 میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ واقعی پریشان ہیں، اور ان میں سے 45% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے، لیکن 55% اکثریت کا جو کہنا تھا کہ پولیس اس مؤثر انداز میں ان چیزوں پہ قابو نہیں پا رہی۔ تو آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سویڈن میں ہونے والے یہ جو واقعات ہیں اس میں پولیس جو ہے کس حد تک مؤثر انداز میں کارروائی کر رہی ہے۔ اور جناب اکتوبر 2023 یعنی اس سال کا جو اکتوبر کا مہینہ ہے پوری دنیا میں گرم ترین مہینے کے طور پہ رہا ہے، لیکن سویڈن اور ناروے کے لیے جو ہے یہ 30 سال میں سرد ترین جو ہے وہ مہینہ رہا ہے۔ تو یہ آپ
دنیا کا جو نقشہ ہے جو اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے ٹیمپریچر کو کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی سارا جو ہے وہ ریڈ اور براؤن ہے جو گرمی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جہاں پہ سویڈن اور ناروے وغیرہ ہیں یہ جو ہے وہ اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ سردی کو شو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سرد ترین مہینہ تھا اکتوبر کا سویڈن کے لیے۔ سویڈن میں عموماً ہفتے اور اتوار کو لائبریریاں کھلی ہوتی ہیں، لیکن اگر ان دنوں ریڈ ڈے ہو تو اس دوران وہ لائبریریز بند ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی 4 نومبر ہفتے کا جو دن تھا یہ ریڈ ڈے تھا، اس میں لائبریریز بند تھی، لیکن سویڈن کے دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ میں بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ لائبریری کی انتظامیہ کو ایک دن پہلے لائبریری بند کرنا یاد نہ رہی، اس کا جو مین انٹرنس ہے وہ کھلی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہفتے کے روز لوگوں نے سمجھا کہ لائبریری کھلی ہے، کیونکہ دروازہ کھلا تھا، وہ بغیر کسی عملے کے لائبریری میں آتے جاتے رہے، اور اس دوران تقریباً 400 لوگوں نے لائبریری کو وزٹ کیا، اور اس میں جو آٹومیٹک یہاں طریقہ ہوتا ہے کتابیں لائبریری سے لینے کا، تو انہوں نے 250 کتابیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے لائبریری سے انہوں نے پڑھنے کے لیے لیں، اور سارا کام جو ہے وہ بغیر عملے کے بڑے بہترین انداز میں ہوا۔ بچے بھی گئے، اور اگلے دن جب انتظامیہ لائبریری کی گئی تو وہ حیران ہو گئے کہ کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کسی نے کوئی کتاب نہیں چرائی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چھٹی کی وجہ سے عملہ کم ہے، لوگوں نے بھی دھیان نہیں دیا، اور عملہ وہ بالکل موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کی سویڈش میڈیا میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ سویڈن کے شمالی شہر لولیو میں وہاں پہ جو کمیون ہے انہوں نے لوگوں کے آپس میں باہمی رابطے کو بڑھانے کے لیے سے ہی یعنی ہیلو مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس میں لوگوں کو کہا ہے کہ جس کو بھی وہ راستے میں دیکھیں اس کو ہیلو ضرور کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سویڈن میں پرانے زمانے میں روایت تھی جب، اور خصوصاً دیہات میں لوگ زیادہ ایک دوسرے کو ہیلو ہائی کہتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں، اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو صرف آپ کو ہیلو یا ہائی وہ شخص ہی کرے گا جو آپ کے جاننے والا ہے۔ ایون جو بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں بھی آپ کی سیکشن کے لوگ جب آپ کو ملیں گے تو وہ ہیلو ہائی کہیں گے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ سویڈش لوگ خاموش طبع ہیں، اور یہ اس طرح سے ہائی اور ہیلو نہیں کہتے، لیکن اب وہاں کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ لوگوں کا جو بیریئر جو ہے وہ ختم ہو، ایک دوسرے سے وہ میل جول بڑھے۔ سویڈن میں جیسے میں نے کہا کام ہے، دیگر ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ملکوں میں اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، جیسے جرمنی ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ لوگ بہت فرینڈلی ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو فرینڈلی لوگ ہیں جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں ہوتے وہ بھی آپ کو ہیلو ہائی کہیں، وہ امریکنز لوگ ہیں۔ بہرحال آپ بھی اپنے تجربے سے ضرور دوسروں کو شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں لکھیے کہ آپ کے خیال میں کن ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ فرینڈلی ہیں، زیادہ ہیلو ہائی کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ اجنبی کو بھی دیکھیں تو اس کو سلام کریں۔ تو اور سویڈن کے نارتھ سے خبر یہ ہے کہ سویڈن کے شمال کی 4 جو کمیونز ہیں، میونسپیلٹیز ہیں، جن میں لولیو، کیرونا، بودن اور خلیفتیو ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مین پاور کی ضرورت ہے، وہاں پہ جابز موجود ہیں لیکن جاب کرنے والے لوگ نہیں ان کو مل رہے، اور اس لیے اب انہوں نے سویڈن کے دوسرے شہروں میں ساؤتھ میں اخباروں میں اشتہار دینا شروع کیے ہیں، اور لوگوں کو مراد دی ہیں کہ اگر آپ ان 4 میونسپلٹیز میں سویڈن کے شمال میں کام کے لیے آئیں گے، آپ کو ہم گھر بھی دیں گے، 1000 کرون تنخواہ بھی زیادہ دیں گے، آپ کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچ بھی دیں گے، اور اس کے باوجود وہاں پہ 35 پوسٹیں خالی تھیں اور صرف ان کو 9 لوگ ملے ہیں۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شمال کی جانب جائیں، لیکن شمال کی جانب آپ کو پتہ ہے سردیوں میں موسم خاصا طویل، لمبا اور سخت ہوتا ہے، اندھیری راتیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ ایشیا، یورپ سے گرم ملکوں سے آئے ہوتے ہیں شاید ان کے لیے وہاں موو ہونا بھی تھوڑا مشکل ہے۔ بہرحال آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے کہ آپ کی رائے میں کیا، اگر آپ کو وہاں پہ اچھی تنخواہ اور مراد کے ساتھ جاب آفر ہو تو کیا آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور آج کی اس مڈ ویک ایڈیشن کی 11ویں خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ایک انڈوں کی بڑی کمپنی کی مرغیوں میں سالمونیلا جو ہے وہ پھیلنے کی وجہ سے یہاں کا جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے، یوتھ برکس فرقت، انہوں نے کہا کہ تمام مرغیاں جو ہیں ان کو تلف کر دیا جائے، ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے، اور وہ 3,40,000 مرغیاں جو ہیں ان کو وہ
مار رہے ہیں تاکہ سالمونیلا جو ہے وہ اس سے فری انڈے لوگوں کو مل سکیں. سالمونیلا اگر ہو انڈوں میں یا گوشت میں تو اس سے پھر اگر کوئی اسے کھا لے تو اس کو بخار اور درد اور ڈائریا وغیرہ ہو سکتا ہے. سویڈن میں جو گوشت اور انڈے ملتے ہیں وہ سارے سالمونیلا فری ہوتے ہیں. اور آج کی اس سویڈن کی ڈائری کے مڈ ویک ایڈیشن کی 12ویں اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں اسکولوں کی نگرانی کا ادارہ جو اسکول انسپیکٹر ہیں انہوں نے یہاں کے انٹرنیشنل انگلش اسکول IES ان کا معائنہ کیا ہے، اور معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے اس پہ جو ہے وہ کرٹیکل نوٹ لکھا ہے، تنقید کی ہے کہ خصوصاً 2 چیزوں میں جو انگلش اسکول ہیں وہ یہاں کی جو تعلیمی ڈپارٹمنٹ کی ہدایات ہیں یا یہاں کا جو ان کو انسٹرکشنز دی گئی ان کو فالو نہیں کر رہے. ایک تو وہ انگریزی ضرورت سے زیادہ پڑھا رہے ہیں، جتنی انگریزی ان کو پڑھانی چاہیے اتنی پڑھانی چاہیے، لیکن وہ جو ہے وہ اس کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا ان کے پاس بہت سے اساتذہ جو ہیں وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں، اور غیر ملکی اساتذہ ہیں جو اتنے ماہر نہیں ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ تنقید کی ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے جو ہے وہ انٹرنیشنل انگلش سکولز میں جاتے ہیں، لوگ پریفر کرتے ہیں کہ شاید وہاں پہ جائے. اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا کہ سویڈش سکول بہتر ہیں یا انگلش سکول بہتر ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اگر آپ کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کے خیال میں وہاں پہ پڑھائی کیسی ہے، کون سی چیزیں بہتر ہیں اور کون سی چیزیں بہتر ہونی چاہیے. تو یہ تھا جناب سویڈن کی ڈائری کا مڈ ویک ایڈیشن، اور اختتام ہفتہ پہ اتوار کو انشاءاللہ آپ سویڈن کی ڈائری دیکھ سکیں گے جس میں پورے ہفتے کی خبریں، رپورٹس، سارا سلسلہ ہوگا. اس سب پہ آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا. عارف کے ساتھ کو اجازت دیجیے اور ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں.